آج کے دور میں غیر مسلم وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے رہتے ہیں۔ کبھی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ادبیاں کرتے ہیں، کبھی امہات المومنین کی بھی ادبیاں کرتے ہیں، کبھی اہل بیت اطہار کی بھی ادبیاں کرتے ہیں۔ یہ غیر مسلم یورپی یہودی ذہنیت کے لوگ طرح طرح سے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے پر وقتاً فوقتاً تجربے کرتے رہتے ہیں، اور پھر پہلے بھی ایک بار قرآن پاک کی بھی حرمتی کا واقعہ ہوا۔ اب پھر چند دن پہلے، کچھ دن پہلے سرکاری سطح پر حکومت کی سربراہی میں باقاعدہ قرآن پاک جلایا گیا۔ ظاہر ہے کہ کافر ہیں، انہوں نے جلایا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو ہے نا کہ پھر ہم ان کے مددگار تو نہ بنیں۔ ان کے اس وقت پوری دنیا وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرح ہے، سب کے مفادات ایک دوسرے سے متعلق ہوتے ہیں۔ ہم بسا اوقات کوئی چیز استعمال کرتے ہیں کسی بھی ملک سے آئی ہوئی، تو ظاہر ہے کہ اس کا جو پرافٹ ہے اس میں حصہ اس ملک کو جاتا ہے۔ تو جو حکومت اس برے کام میں مبتلا ہے، تو اس حکومت سے کم از کم یہ تو کرنا چاہیے تجارتی تعلقات منقطع کر لیے جائیں، ان کا مال ہم نہ خریدیں، ان کے آدمی ہماری طرف نہ آئیں، سفارتی تعلقات منقطع کر لیے جائیں، کچھ تو غیرت دکھائی جائے۔ قرآن پاک بھی اگر چاہیے تو یہ تھا نا کہ انہیں کہا جائے بھی تم لوگ اگر سچے ہو تو قرآن کے مقابلے میں کتاب پیش کرو۔ یاد رہے حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء اور مرسلین آئے، ان کو جو معجزات ملے سب ایک قسم کے تھے۔ معجزہ ظاہر ہوا، جو لوگ موقع پر موجود ہیں انہوں نے دیکھا، اس کے بعد سننے والے رہ کے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں، آپ کو اللہ پاک نے اس طرح کے معجزات بھی دیے جو ظاہر ہوئے، دیکھنے والوں نے دیکھے، جو لوگ بعد میں آئے انہوں نے سنا دیکھا نہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کو ایک ایسا عظیم ترین معجزہ ملا جس کی مثال نہ کسی اور نبی کے پاس ہے، اور نہ ہی حضور علیہ السلام کے معجزات میں اس کی کوئی دوسری نظیر ہے۔ یہ معجزہ، دوسرے معجزے ظاہر ہوئے ختم، یہ معجزہ باقی ہے۔ یہ معجزہ زمانوں کے گزرنے کے باوجود، صدیاں گزر گئیں، 1000 سال سے زائد گزر گیا، اگر بالفرض ہزاروں سال گزریں، ہزارہا سال گزریں، یہ معجزہ سچا ہے۔ سنیں قرآن پاک نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اے لوگو اگر تمہیں اس کتاب کے بارے کچھ شک ہے جو ہم نے اپنے حبیب پر اتاری، فاتوا بسورۃ من مثلہ، کوئی صورت تو اس جیسی لاؤ۔ اگر نہیں لا سکتے، آگے فرمایا اور ہرگز نہیں لا سکو گے، چیلنج۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کر سکو، قرآن کی مثال لانا، سورت کی مثال لانا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر آگ سے بچو، ڈرو، ایمان لاؤ۔ یہ ایک ایسا واضح چیلنج ہے۔ بھی وہ لوگ کہتے کہ ہم عربی ہیں، عربی کی مہارت ہے، ہماری گٹی میں عربی ہے، پیدائش عربی ہے، خاندان عربی ہے، قادر الکلام ہے۔ عربوں کو اپنی قوت گویائی کی مہارت پر اتنا فخر تھا، وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم کہتے، عجم میں نہ گونگے کہتے ہیں، چاچی کو نہیں گل دے تو گونگے ڈنگرا مانگو گل ایسی کرنے ہیں۔ یعنی بڑا فخر تھا انہیں اپنی قوت گویائی پر، اس مہارت پر۔ لیکن جب یہ قرآن کا چیلنج آیا تو ان کے بڑے بڑوں نے سر جوڑے،
بڑے بڑے ان کے کھڑپینچ، بڑے بڑے فخر کرنے والے، فصیح بلیغ، ماہر، خطیب، شاعر، چوٹی کے جو ان کے تھے وہ سر جوڑ کر بیٹھے، کیا کریں، کیا کلام بنائیں؟ پہلے تو ہمت کسی کو نہ ہوتی، اگر کوئی جرت کرتا ایک آدھ جملہ تو اس کے ساتھ ہی مذاق اڑاتے، ساتھ بیٹھنے والے کافر مذاق اڑاتے، یار ہوش کر، کوئی بولنا ہی مقابلے تو کوئی چاجدہ لفظ تے بول۔ قرآن پاک میں ایک آیت آئی جس میں تھا قرآن کی مثل لاؤ، قرآن کی مثل پیش کرو، اس کے بعد پھر آ گیا 10 صورتیں۔ یہ سورت اسراء، بنی اسرائیل جس کو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، 15واں پارہ شروع، اس کی 88 نمبر آیت، اس میں ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اے حبیب اعلان کر دو اگر تمام انسان اور تمام جنات اکٹھے ہو جائیں، أَلَا إِنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کی مثل پیش کرنے کے لیے سارے انسان پوری دنیا کے، پہلے پچھلے، ایماندار کافر، ایمانداروں نے جرت کیا کرنی، یہاں چیلنج کا ایک انداز ہے نا، فصیح بلیغ، دیہاتی، شہری، پہلے والے، بعد والے، تمام انسان، تمام جنات مل جائیں، پوری قوتیں صرف کر دیں، ساری زندگیاں لڑا دیں، قرآن کے مقابلے میں اس کی مثل نہیں پیش کر سکتے۔ لا یاتون بمثلہ، اس کی مثل نہیں پیش کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہو، سارے مل جائیں، قوتوں کو جمع کر لیں، کچھ نہیں کر سکتے، مقابلے میں نہیں لا سکتے کلام۔ پہلے آیا قرآن کی مثل کا چیلنج، قرآن کی مثل لاؤ، پھر کہ کہہ سکتا تھا جی قرآن پورے کی مثل مشکل ہے، کوئی 2-4 صورتیں ہوتی تو ہم بنا بھی لیتے۔ اس کے بعد حکم آیا 10 صورتوں کا۔ سنیں، یہ سورہ ہود میں، سورہ ہود یہ 11ویں پارے میں شروع، 12ویں میں ختم ہوتی ہے، اس کی آیت نمبر 13، اس میں فرمایا قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مفتریات، تم جو کہتے ہو محمد نے اپنے پاس سے گاڑ لیا، یہ کلام اللہ نے نہیں اتارا، تو تم پھر بنا لو نا، 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ پہلے پورے قرآن کا چیلنج تھا، پھر 10 صورتوں کا چیلنج آیا، 10 صورتیں، قرآن کی 10 صورتوں کی مثل اتنی مقدار مقابلے پر پیش کر دو، اس سے بھی عاجز ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے ایک صورت کا چیلنج دیا، کوئی ایک صورت جتنے ہی لے آؤ۔ قرآن پاک میں مختصر صورتیں ہیں، سورہ العصر مختصر ہے، سورت انا آتیناک الکوثر مختصر صورت ہے، چھوٹے، تھوڑا مقدار، حجم تھوڑا ہے، چلو اس کی مثال ہی پیش کر لو۔ قرآن پاک میں 2 مقام پر کم از کم ایک صورت کا حوالہ دے کر چیلنج کیا، کسی ایک صورت کی مثال بھی لے آؤ۔ ایک تو سورہ بقرہ جو میں نے پہلے تلاوت کی، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ۔ ایک تو یہ آیت، دوسری آیت جس میں فرمایا ایک صورت، یہ صورت یونس ہے، ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، یہ قرآن اللہ پاک سے کے بغیر کسی نے اپنے پاس سے گھڑے، ایسے نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے گھڑا جانے والا نہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ اس کی تصدیق ہے جو پہلے گزر چکی کتابیں، وتفصیل الکتاب، تفصیل ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے بلا شک و شبہ۔ ہم یقولون افترا، لوگ کہتے ہیں اس کو اپنے پاس سے گھڑے، قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، لے آؤ کوئی ایک صورت ہی اس جیسی، ایک صورت بھی لے آؤ۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 37 اور 38، اس میں فرمایا وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہاں جنوں انسانوں کی بات بھی گئی، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو مدد کے لیے، بتوں کو بلا لو، سورج کو بلا لو، چاند کو بلا لو، فرشتوں کو بلا لو، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، ساری قوتیں جمع کر کے ایک صورت کی مثل ہی لے آؤ، لیکن نہیں لا سکتے۔ پھر دیکھیں تاریخ میں جب کبھی کسی سرفرے نے کوشش کی
قرآن کے مقابلے میں کلام پیش کرنے کی، اس سے کچھ بن نہ پایا۔ اس کی 2-3 واقعات میں پیش کرتا ہوں۔ ایک صاحب تھے بڑا فصیح و بلیغ، وہ کسی مجلس میں موجود تھا، کسی عالم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے مقابلے میں قرآن کی مثل کوئی بھی آدمی کلام بنا نہیں سکتا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ سننے والے مان لیتے، مسلمان تو ماننا چاہیے۔ نام اس کا تھا ابن مکفہ۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ کافروں کو حکم ہے، تم نہیں بنا سکتے، مسلمان تو کوئی مرتب کر سکتا ہے ایسا کلام۔ یہ سوچ کر نا اس نے دعویٰ کر دیا میں کروں گا۔ کوشش کی، سوچ بچار میں پڑا رہا۔ اسی دوران ایک دن وہ گزرا، کوئی بچہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اس نے آیت پڑھی بچے نے، کیلا یا ارض ابلعی ماءک یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ نوح علیہ السلام کے طوفان کا واقعہ۔ لیکن قرآن پاک نے جتنے عمدہ انداز اور الفاظ میں یہ بیان کیا، وہ جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ کلام مقابلے کے لائق نہیں، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی مسلم نہ کافر۔ توبہ کی اس نے اور رجوع کیا۔ اس طرح کئی اور واقعات۔ ایک اور ملتا ہے جس نے کہا کہ کچھ ہوتے ہیں نام کے مسلمان، اللہ رب العالمین کی خشیت غائب ہوتی ہے دل سے، تو اس قسم کا کوئی آدمی سر پھرا، اس نے کہا میں بناؤں گا۔ قلم دوات لیا، کاغذ لیا، اپنے بالا خانے اوپر ایک کمرہ تھا، چلا گیا سیڑھی لگا کر، ساتھ کہہ دیا 3 دن تک کوئی مجھے مخل نہ ہو، نہ کوئی بلائے، نہ میرے پاس کوئی آئے۔ تیسرے دن کی شام وقت میں سورت اخلاص کے مقابلے میں لکھ کر لاؤں گا۔ اب وہ چڑھ گیا اپنے کمرے میں، اس کے کچھ بندہ انتظار میں بھی تھے کہ وہ کیا کلام لاتا ہے۔ تیسرے دن کی شام ہوگی، باہر نہ نکلا۔ لوگوں نے سیڑھی لگائی، کوئی دروازہ شروازہ توڑا ہوگا، کھڑکی توڑی ہوگی، اندر دیکھا تو خشک ہو چکا، مر چکا، ہاتھ میں قلم ہے اور وہ تیلا جس طرح ہوتا ہے نا تنکا، قرآن پاک کی ہیبت سے اس کا پتا پھٹ گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ قرآن کے مقابلے کے لیے آیا تھا، قرآن نے بتایا میں ہوں، وہ مقابلہ کرتا ہے، چل لگا چل۔ یہ جامع المعجزات میں یہ حجت اللہ علی العالمین امام نبہانی کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 228۔ یہ محدث تھے ابو محمد بن مسلم ناوی، جنہوں نے یہ بیان کیا۔ تو ایک آدمی جو بڑا بوڑھا تھا، فضیلت اس کی بڑی مشہور تھی، بڑا فصیح و بلیغ، اس نے یہ جرت کی، کمرے میں چڑھا، 3 دن تک اس نے دعویٰ کیا تھا میں اخلاص سورت قل هو اللہ احد اس کے مقابلے کا کلام پیش کروں گا۔ یہ تو انتظار کرتے رہے، اترے گا، لائے گا۔ 3 دن کے بعد جب دیکھا گیا، وجدہ مستندن، ٹیک لگائے ہوئے، یابسن، سکا بھی ہے، وقد جفت یدہ علی القلم، ہاتھوں میں قلم تھے، یہ تو امید۔ آخرت برباد ہوئی، دنیا بھی گئی۔ میں نے جو بات کہی ہے نا، قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا، یہ ایک چیلنج ہے قرآن پاک کا۔ تو یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ میں نے کہا ہے کہ عام معجزات وہ ہوتے ہیں جو ظاہر ہوا، جن پر ظاہر ہوا انہوں نے دیکھا، بعد میں سننے والے رہ گئے، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن یہ قرآن ایسا سچا معجزہ ہے جو آج بھی پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، لاؤ اس کے مقابلے میں کلام، نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور کس کس وجہ سے، اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، 21 وجوہ علماء نے لکھی۔ کسی نے کہا فصاحت و بلاغت کی وجہ سے قرآن کے مقابلے میں کلام نہیں پیش کر سکتا، کسی نے کہا سچی خبروں کی وجہ سے قرآن کے مقابلے میں کلام پیش نہیں کر سکتا، کسی نے کہا اس کی ہیبت اور دبدبے کی وجہ سے قرآن کے مقابلے میں کلام پیش نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح 21 وجوہ میرے مطالعے میں ہیں، اور آخر میں کیا لکھتے ہیں، یہ سب تو 100واں حصہ بھی نہیں قرآن پاک کے معجزات کی وضاحت کے اعتبار سے کہ کتنی وجوہ ہیں، غور کرتے جائیں، عجائب کھلتے جائیں گے۔ ایک حدیث میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ المقاصد الحسنہ
امام سخاوی کی کتاب ہے 902 ہجری میں آپ کی وفات ہے. امام جلال الدین سیوطی کے ہم عصر تھے. اس میں ایک حدیث کا ذکر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ادراک تو ہے نا، بڑی بلند شان، مخلوق میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ کی ہستی ہے. اور قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، اور یقیناً حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ پاک کی ذات اور صفات. دیکھیں یہ ایک حدیث ہے، آیاتم من کتاب اللہ خیر من محمد و آلہ. قرآن پاک کی کوئی آیت چھوٹی یا بڑی، نبی پاک کہتے ہیں محمد اور آل محمد سے وہ افضل ہے. اب سوچ، کفار نے قرآن پاک کے پرخچے اڑائے، جلایا، بے ادبی کی. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے. سفارتی تعلقات تو منقطع کر سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، مسلمان ماڑے نہیں. اگر یہ غیرت کا مظاہرہ کریں، ہمت کریں، تو یہ مغربی ملک، یہ معیشت ایک طوطا ہے جس میں ان کی جان ہے. جہاں سے ان کو زد پڑے سیدھے ہو جاتے ہیں. اگر کفار کو پتہ ہوتا کہ پوری امت مسلمہ ہمارا بائیکاٹ کر دے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ ایسی حرکت کرتے. لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک طرف نعرے لگاتے رہیں گے، مذمتیں کرتے رہیں گے، ساتھ ہمارے لیے آمدن کے ذرائع بھی بنے رہیں گے، اور بلے بلے بھی چلتی رہے گی. چلو یہ غنیمت ہے، ہمارے ملک کے حکمران میاں شہباز شریف نے ان کی پرزور الفاظ میں مذمت کی، اچھا کیا. اسی طرح ان سے پہلے ترکی کے حکمران نے ان کی سخت مذمت کی، اچھا کیا. لیکن صرف مذمتی بیان، یار تقریریں کرنے ہیں تو وہ تو ہم لوگ کرنے والے ہیں نا. حکمرانوں کا اصل حق تھا عملی اقدام. عملی اقدام یہ حکمران کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی دو وجہیں. ایک بڑی وجہ، ایک چھوٹی وجہ. بڑی وجہ اس میں کیا ہے؟ وہ ہے انہیں معیشت کے نقصان کا ڈر ہے کہ ہمارے ملک کا جی آمدن کے ذرائع خراب ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ کیوں خراب ہونے کا ڈر ہے؟ ہمارے لوگ جی ادھر بیٹھے ہیں، ہمارے لوگ بہت سارے جی کاروبار کے لیے ان ملکوں میں ہیں. اگر کسی ایک ملک سے ہم کریں گے بائیکاٹ تو وہ سارے ایکا کر لیں گے، اور سارا یورپ یا سارے مغربی ممالک وہ مسلمانوں سے قطع تعلق کریں گے. ہمارے روزگار پر بڑا برا اثر پڑے گا، آمدن بند ہو جائے گی، فلاں ہوگا. تو سوچیں، دیانتداری سے سوچیں. پہلی بات، کیا رزق دینے والا اللہ ہے یا رزق دینے والے یہ کمینے ہیں؟ میرے خیال مسلمان کو تو یقین ہونا چاہیے کہ رازق اللہ ہے. بھئی زمین میں سے غلہ اللہ پاک اگاتا ہے، یہ انگریز تو نہیں آ کر اگا جاتے ہمارے غلے نا. جب یہ یقین ہے کہ ہمارے پاس ڈھیروں پڑا ہو، اگر اللہ پاک نے ہماری قسمت میں نہیں کیا تو کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے کہ میٹھا نہیں کھا سکتے، نمکین نہیں کھا سکتے، دولتوں کے انبار لگیں. تو رزق دینے والا میرا رب ہے. دوسری بات، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی کتاب کو قائم کیا جائے، اس کو عملی زندگی میں نافذ کیا جائے، تو آسمانوں سے رزق اترے، زمین اپنی برکتیں کھول دے، زمین اپنی برکتیں کھول دے، آسمانوں سے برکتوں کا نزول ہو، غیروں کی احتیاج ختم ہو جائے. باقی اس میں بہت سے اور معاملات ہیں. شرعی مسئلے کی حد تک میں ایک مسئلہ بیان کرتا جاؤں کہ غیر مسلم ممالک میں تعلیم کے لیے جانا جائز ہے، سیکھنے کے لیے جائز ہے. جو ان کے پاس علوم و فنون ہیں سیکھنے کو جائیں، ٹھیک. کوئی ایسے علوم ان کو سکھانا چاہے جو وہاں لوگ نہیں جانتے، قرآن پاک، دینی علوم، کفار کے سوالات کے جواب، اس مقصد کے لیے ادھر جائے، اس کی بھی گنجائش ہے. ان کے علوم سیکھنے کے لیے جائے، یہ بھی جائز. اسلامی علوم سکھانے کے لیے جائے، یہ بھی جائز. دو باتیں. تیسری، تجارت کے لیے کوئی جائے،
جائز ہے. یہ عام کفار کی بات کر رہا ہوں، یہ قرآن پاک یا نبی پاک کی بھی حرمتی کی خاص بات نہیں. میں ایک ضابطہ بیان کرنے لگا ہوں. غیر مسلم ممالک میں تجارت کے لیے جانا جائز، عام قانون یہ غیر مسلم ممالک میں تعلیم کے لیے تعلم کے لیے جانا جائز. غیر مسلم ممالک میں روزگار کے لیے جانا، اکثر لوگ روزگار کے لیے جاتے ہیں، روزگار کے لیے جانا مغربی ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ فتاوی رضویہ پڑھیں، مولانا شاہ احمد رضا خان نے کہا حرام ہے. علامہ شامی نے لکھا مبسوط سرخسی میں، اور بہت سے اکابر علماء نے یہ شرات کی کم از کم مکروہ تحریمی ہے. اور یہاں تک امام نووی نے لکھا کہ عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں، لمبا سفر محرم کے بغیر عورت کو جائز نہیں. لیکن اگر عورت غیر مسلم ملک میں مسلمان ہو، دارالحرب میں مسلمان ہوئی، اسے اجازت ہے اکیلی آ جاؤ. جو لوگ وہاں رہتے ہیں ہمیں سبز باغ دکھاتے رہیں، وہ اسلامی طریقے پر جانور ذبح نہیں کر سکتے. 2 سال پہلے برطانیہ سے کسی دوست نے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے قربانی کرنی ہے، اور یہاں دستور یہ ہے کہ جانور کو بے ہوش کیے بغیر چھری نہیں پھیر سکتے. پہلے سر میں وہ تھوڑا لگتا ہے، بے ہوش پھر وہ چھری. اب یہ اسلامی طریقہ تو نہیں نا. میں نے کہا جانور ذبیحہ حلال ہے، چلو گزارا کر لو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون سی ایسی مجبوری ہے کہ ضرور وہاں ہی جا کر بیٹھنا ہے. کچھ مسائل یہاں ہیں جو وہاں نہیں، لیکن بہت سے دینی مسائل ایسے ہیں جو وہاں پریشانیاں پیش آتی ہیں، وہ یہاں نہیں. تو اللہ رب العالمین سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور شر سے بچائے، اسلامی غیرت اور حمیت عطا فرمائے، اسلامی جرت عطا فرمائے، قرآن پاک کی حفاظت، قرآن پاک کی عزت، نبی پاک کی عزت. اس سلسلے میں مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں. معاشی طور پر دنیا کی ہر نعمت پاکستان میں موجود ہے. اس کے باوجود اگر پاکستان زبوں حال ہے تو یہ کسی سے تو بھول ہوئی نا. اصلاح ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے راہ زن کی خبر نہیں، تیری رابری کا سوال ہے. تو ہمارے حکمران قطع نظر اس سے کہ وہ دائیں بازو ہے بایاں ہے، کون سے ہیں؟ یہ ایک دن میں پاکستانی معیشت یہاں تک نہیں جا پہنچی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں پر لازم ہے، فرض ہے، اپنی معیشت مضبوط کریں، اپنی فوجی قوت مضبوط کریں، اپنی بین الاقوامی ساکھ بحال کریں، اور پھر مذاکرات کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے اغیار کو اس بات پر قائل کریں کہ آزادی، گفتار کی آزادی، کردار کی آزادی، ہر معاشرے میں اس کی کچھ حدیں ہوتی ہیں. اور اگر نبی پاک یا قرآن پاک کی بھی حرمتی کی جائے گی تو امت مسلمہ کے لیے یہ برداشت کے لائق نہیں. یہاں ہماری برداشت جواب دے جاتی ہے. بھی کسی کے باپ کو گالی دو، کسی کی ماں کو گالی دو، کسی کے باپ کو قتل کیا جائے تو ہر غیرت مند بچہ غصے میں آتا ہے، جو کر سکے کرتا ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہزاروں ماؤں اور ہزاروں باپوں سے بڑھ کر ہمیں محمد الرسول اللہ کی ذات اور قرآن پاک سے محبت ہے. جب وہ لوگ قرآن پاک کی بھی ادبی کرتے ہیں یا رسول اللہ کی بھی حرمتی کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں اس سے بڑھ کر تکلیف ہوتی ہے. اگر ہمارے سارے خاندانوں کو نیست و نابود کر دیا جاتا، اگر سب کچھ مٹ جاتا، ہمیں پیاسا بھوکا رکھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا جاتا، اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا رسول اللہ کی بھی ادبیوں پر اور قرآن پاک کی بھی حرمتی پر ہوتا ہے. تو سوچنا چاہیے. تو ہمیں جب تک مضبوط نہ ہوں گے وہ ادھر سے سنیں ادھر سے نکال لیں گے. اگر معاشی طور پر بھی مضبوط ہو، بین الاقوامی ساکھ بھی مضبوط ہو، پھر جب بات کریں گے پھر اقوام متحدہ بھی مجبور ہوگی اور بین الاقوامی قانون بن جائے گا جس کے ساتھ کسی بھی ملک میں اگر کوئی جرت کرے گا تو فوراً اس پر گرفت ہوگی. جو اس کو پناہ دے گا اس کے خلاف بین الاقوامی بلاغ کارروائی کرے گا. لیکن یہ ہمت کے بغیر تو نہیں. کوئی کمزور ہو تو وہاں تو وہ لکھا ہے نا کہ ایک بھیڑیا، آخری بات، بھیڑیا پانی پی رہا تھا، چھاڑ سے پانی بہ رہا، بھیڑیا پانی پینے لگا، پاس لیلا بھیڑ کا بچہ بھی پانی پی رہا تھا. بھیڑیا نے کہا کہ تیری گستاخی،
تو پانی جھوٹا کر کے میری طرف بھیج رہا ہے؟ لیلے نے کہا جناب یہ تو دیکھیں، پانی تو آپ کی طرف سے میری طرف آ رہا ہے، اگر جھوٹا ہے تو آپ کا، میرا تو نہیں آپ کی طرف آ رہا۔ اس نے کہا اچھا میرے آگے سے جواب دیتے ہیں، پنجہ مارا، مار دیا۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ علامہ اقبال نے یہ لکھا نا، قاضی تقدیر کا یہ فیصلہ ہے کہ کمزوری کا جرم، جب تمہیں ہمت ہے، موقع ہے، پھر بھی کمزوری ہوتے جانا ہے، تو اس کی سزا مرگ پھر اچانک ڈیتھ ہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے حال پر کرم فرمائے، امت مسلمہ کو ہمت عطا فرمائے اور اس زبوں حالی سے نجات عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔